بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ تم میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے، ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، لسانی، قلبی اور بالجوار۔ ذکر لسانی تسبیح، تقدس، ثنا وغیرہ بیان کرنا ہے، خطبہ، توبہ، استغفار، دعا وغیرہ اس میں داخل ہیں۔ ذکر قلبی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یاد کرنا، اس کی عظمتوں، کبریائی اور اس کے مسائل، قدرت میں غور کرنا، علماء کا استنباط، مسائل میں غور کرنا بھی اسی میں داخل ہیں۔ ذکر بالجوار یہ ہے کہ اعضاء طاعت الہی میں مشغول ہوں، جیسے حج کے لیے سفر کرنا ذکر بالجوار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتے اور نماز سے مدد چاہنے میں نماز استسقاء و صلاۃ حاجت داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔